اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو اس وقت اگر آپ 50 سال کے ہیں تو آپ کہیں کہ میں 50 سال کا ہوں. تو 50 سال میں آپ کی جوانی بھی آ گئی، بچپنا بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. بہت سارے 70-80 سال بھی ادھر موجود ہوں گے، ان سے پوچھ کیوں وہ کہیں گے 70 سال، تو 70 سال میں بچپنا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا. غلط تو نہیں؟ تو جب عمر کا سوال اللہ کر لے گا ان عمرہ فیما افنا، تو عمر میں سب کچھ آ گیا، پھر ایکسٹرا کوشچن ہوگا وان شبابہ فیما ابلا، بندے جوانی تو نے کس کام میں گزاری؟ مولا پہلے سوال میں تو جوانی آ گئی تھی. جب پہلا سوال کیا گیا کہ اپنی عمر کس کام میں گزاری، تو عمر سے جوانی نکل تو نہیں گئی تھی. کہ جوانی کا الگ سے کوشچن کیوں؟ تو جواب ملے گا بندے جوانی میں ایکسٹرا طاقت میں نے تجھے دی تھی، بتا اس طاقت کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ اللہ، اس طاقت کا استعمال تو نے کس کام میں کیا؟ اس طاقت کو کن کاموں میں تو نے خرچ کیا؟ اگر کوئی بندہ اپنی جوانی کو مس یوز نہیں کرتا، جوانی میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، جوانی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جوانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جوانی میں تہجد بھی پڑھتا ہے، جوانی میں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے دوڑ بھاگ بھی کرتا ہے، جوانی میں تعلیم کے میدان میں آگے نکلنے کی جد و جہد بھی کرتا ہے، جوانی کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت بھی بھرپور کرتا ہے، لیکن جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد اس کے اعضاء میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ جوانی جیسی عبادت کر سکے. بمشکل تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ بستر پر گر جاتا ہے، لیکن جوانی اس نے بھرپور عبادت میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری. تو جب وہ بڑھاپے میں صرف بستر پر پڑا رہتا ہے تو مولا فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ یہ جوانی میں کیا کرتا تھا؟ فرشتے جواب دیا کرتے ہیں مولا یہ جوانی میں نیکیاں کرتا تھا، تیری عبادت کرتا تھا، تیری اطاعت کرتا تھا. آج کمزوری کی بنیاد پر بستر پر پڑا ہے. مولا فرمائے گا فرشتوں کہ میرا بندہ جو اس وقت بڑھاپے میں بستر پر پڑا ہوا ہے بھلے بستر پر نام اعمال میں جوانی کی نیکیاں لکھتے رہو، اس لیے کہ جوانی میں جب میں نے طاقت دی تھی تو اس وقت اس نے عبادت کی، آج میں نے طاقت دی اب اس کو میں تعلق ریاضت ہے. اے جوانوں میں پوچھنا چاہیے کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری زندگی میں یہ پریشانیاں، تمہاری زندگی کے اندر زندگی کے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے ناچنے والے جوانوں کو تم نے پڑھا اور ان کی پکچر دیکھی، ان کا سیریل دیکھا. کبھی صحابہ کی سیرت پڑھ لیتے نا، کبھی حضرت علی اکبر کی جوانی بھی پڑھ لیتے، کبھی وہ بھی تو پڑھتے ہیں. لیکن اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ پڑھنے کا شوق ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا. افسوس کی بات تو یہ ہے پڑھنا بھی نہیں آتا. مور دین 90% پیدائشی مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا. میں پورے چیلنج کے ساتھ اور نہ اس کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ اس کو سیکھنے کا شوق ہے. فیروز آباد کے سلسلے میں مجھے جو معلومات تھوڑی بہت حاصل ہوئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو یہاں پر دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ جماعت انجام دے رہی ہے، یہ علماء انجام دے رہے ہیں. کتنے گئے سیکھنے کے لیے؟ کتنوں نے سیکھنے سکھانے کا شوق اپنے اندر پیدا کیا؟ نہیں. آپ جانتے ہیں البدائع و صنائع کے اندر ایک روایت میں نے پڑھی، اللہ اکبر، ملک شام سے ایک نوجوان فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہتا ہے حضور
مجھے تشہد یاد کرا دیجیے. امیر المومنین ہیں، تشہد یاد کرنے کے لیے آیا. ملک شام سے مدینہ. فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسے تعجب ہوا اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسلمان ہونے کے باوجود تشہد نہ جاننے کی بنیاد پر فاروق اعظم شاید آپ دیدہ ہو گئے ہیں. اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے نہیں آتا تھا، اس کے لیے میں سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ ناراض نہ ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا میں اس لیے آپ دیدہ نہیں ہوا کہ تجھے نہیں آتا، تیرے اس جذبے کو سلام کہ ملک شام سے صرف تشہد سیکھنے کے لیے تو یہاں تک کا سفر کیا ہے. مجھے امید ہے کہ تیرا یہ سفر تیری نجات کا سامان بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سیکھتے ہو دین پر سیکھو، سب سیکھ رہے ہو دین پر سیکھو. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جوان ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے. یاد رکھو جوانی کے بارے میں قیامت میں اللہ عز و جل پوچھے گا، اور اس وقت سچویشن کیا ہوگی جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر. قیامت کے دن انسان کہے گا کہاں بھاگیں؟ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی. بلکہ آپ جانتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. باپ بیٹے سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا. وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اور یہ بھی سمجھ لو وہاں پر ہر ایک کو انڈیویژل حاضر ہونا ہوگا، انفرادی طور پر حاضر ہونا ہوگا، اور سنگل ایک سے اس کی زندگی کے بارے میں کوشچن ہوگا. اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی پوشیدہ ہو، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ایک ایک لفظ جو ہے وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. اور قیامت میں رب فرمائے گا اقرا کتاب، پڑھ اپنا آنا. اب آئیے جوانوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے میرے صحابیوں جوانوں سے اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، کیونکہ جوان نرم دل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولیے جوان نرم دل ہوتا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا تو بوڑھوں نے تو ٹکرا دیا تھا، جوانوں نے قبول کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی جوان اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صدیقین کا ثواب عطا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں گے، آپ چلے جائیے کسی مال کے اندر، بوڑھوں کو اٹریکٹ کرنے والی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. اسٹیچیو لگے ہوں گے تو پھٹی ہوئی جینس کا اسٹیچیو، ٹی شرٹ کا اسٹیچیو، کیپ کا اسٹیچیو، جوتے کا اسٹیچیو. بوڑھوں کے لیے تو ملم کا اسٹیچیو کہیں تو لگتا نہیں. کمر درد کا تیل، پیٹ درد کا، سر درد کا، یہ سب تیل ملتے ہیں، باقی تو اور کچھ تو ملتا ہے. جوانوں کے لیے پوری دنیا جوانوں کے لیے سجائی جا رہی ہے. جوانوں کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے، جوانوں کو مائل کیا جا رہا ہے، جوانوں کو گناہوں کی طرف بلایا جا رہا ہے. جوانوں کی جوانی برباد کی جا رہی ہے اور جوانوں سے عبادت کی لذت چھینی جا رہی ہے، ذوق بندگی چھینا جا رہا ہے. اے جوانوں سن لو، پوری دنیا تمہیں تباہ کر دینا چاہتی ہے اور مدینے کے تاجدار تمہاری دنیا اور آخرت آباد کر دینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تمہیں کسی ایسے کی زندگی نہیں پڑھنی جو تمہیں عیاشی کی دہلیز پر لے جائے، تمہیں ایسے جوانوں کی زندگی پڑھنی ہے جن کی جوانی کو پڑھنے کے بعد تمہارے اندر ذوق بندگی پیدا ہو، تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ میں کہ بہت سارے جوان شاید یہ سوچتے ہوں مولانا آپ بہت پہلے کہے ہوتے تو ٹھیک تھا، آج آپ فیروز آباد میں آ کر کہہ رہے ہیں ہمارا تو پورا وجود گناہوں پر گواہ ہے، ہماری زندگی تو گناہوں پہ گزر چکی۔ کیا آپ کو بتائیں کون کون سے گناہ ہم نے کیے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہم نے کیے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، گھبراؤ نہیں، اللہ کو وہ گنہگار جو جوان ہے، وہ گنہگار جو جوان ہے، وہ اگر ایک کام کر لینا تو اس جوان گنہگار سے اللہ محبت کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وہ جوان جس نے گناہوں میں زندگی گزاری، وہ ایک کام کر لے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ ایک کام کون سا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جوان توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ اگر کوئی جوان گناہ سے توبہ کر لے اور اپنی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو میرا مولا اس جوان سے محبت فرماتا ہے۔